بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، غزوہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور اس فتح کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑایا، اور آپ کی بہادری کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ آج اس کا آخری ٹاپک ہے فدق کا جو معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی، مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی، اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اس کو بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرہ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی، اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا، وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا، لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا عالم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا، ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا، اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں ہے، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے، اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزے برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ کے حوالے کر دیا، یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی، اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرہ میں 4 روز قیام فرمایا، اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا، اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کیا۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القرہ کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ رائی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی، اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما تھی، وہ یہ تھی، یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو عاد یا کے لیے ان کے لیے ذمہ ہے، اور ان پر جزیہ ہے، ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلاوطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ نیز اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا،
اور حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا گیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ حالانکہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا تھا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ جزاک